الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. Welcome to Gauhar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. میں ہوں فیصل شہزاد خان. گوہر اسلامیات بک 4 کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید. پیارے بچوں کیسے ہیں؟ امید ہے سب مزے میں ہوں گے. ہماری کتاب کا باب دوم جس کا عنوان ہے ایمانیات و عبادات. اس کا پہلا حصہ ایمانیات ہم نے مکمل کیا اور دوسرے حصے کا نام ہے عبادات. اس حصے کا پہلا سبق جس کا نام ہے روزہ یعنی صوم. آج ہم اس کی مشق حل کریں گے اور مشق حل کرنے کے دوران آپ نے کیا کرنا ہے یقیناً آپ کو یاد ہوگا. بتائیے کیا کرنا ہے؟ جی ہاں بالکل درست. آپ نے سوال کو غور سے سننا ہے، پھر ویڈیو کو روک دینا ہے، خود سے جواب دہرانا ہے اور پھر دوبارہ ویڈیو کو پلے کرنا ہے اور میرے جواب کے ساتھ اپنے جواب کو ملانا ہے. تو آئیے چلتے ہیں اپنی مشق کی جانب. سوال نمبر 1. سبق کے مطابق درست جوابات پر ٹک کا نشان لگائیں. الف. صوم کے لفظی معنی ہیں 1. کھاتے رہنا، 2. رک جانا، 3. بھوکے رہنا، 4. سوتے رہنا. بالکل درست یعنی رک جانا. بے. مسلمانوں پر روزے فرض ہوئے 1. شعبان 2 ہجری میں، 2. رمضان 2 ہجری میں، 3. شوال 2 ہجری میں، 4. ذی قعد 2 ہجری میں. بالکل درست یعنی شعبان 2 ہجری میں. جیم. روزے کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ 1. تقوی و پرہیزگاری، 2. سحری و افطاری، 3. بھوک اور پیاس، 4. نیند اور آرام. آپ کا جواب درست ہے یعنی تقوی و پرہیزگاری. دال. شب قدر کتنے مہینوں سے بہتر ہے؟ 1. 100 مہینوں سے، 2. 400 مہینوں سے، 3. 500 مہینوں سے اور 4. 1000 مہینوں سے. جی ہاں درست جواب ہے 1000 مہینوں سے. ہے. رمضان المبارک میں کس عشرے کا اعتکاف کیا جاتا ہے؟ 1. پہلے عشرے کا، 2. دوسرے عشرے کا، 3. آخری عشرے کا، 4. پورے مہینے کا. بالکل درست آخری عشرے کا. سوال نمبر 2. کالم الف کو کالم بے سے ملائیں. کالم الف کی پہلی لائن کو کالم بے کی چوتھی لائن سے ملائیں گے. اللہ تعالیٰ نے روزے کو ہر زمانے میں لازم رکھا ہے. کالم الف کی دوسری لائن کو کالم بے کی تیسری لائن سے ملائیں گے. سحری کا آخری وقت طلوع فجر سے پہلے تک ہے. کالم الف کی تیسری لائن کو کالم بے کی 5ویں لائن سے ملائیں گے. روزہ رکھنے کے لیے سحری کھانا سنت ہے. کالم الف کی چوتھی لائن کو کالم بے کی پہلی لائن سے ملائیں گے. رمضان المبارک بڑی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے اور کالم الف کی 5ویں لائن کو کالم بے کی دوسری لائن سے ملائیں گے. غروب آفتاب کے فوراً بعد افطاری کا وقت ہے. سوال نمبر 3. درست لفظ لگا کر خالی جگہیں پر کریں. الف. روزہ دین اسلام کا بنیادی ڈیش ہے. جی ہاں رکن ہے. بے. روزے میں ڈیش پر قابو پانے کی مشق ہوتی ہے. بالکل درست خواہشات. جیم. روزے دار کی دعا ڈیش ہوتی ہے. جی ہاں قبول ہوتی ہے. دال. روزے سے غریبوں کی مدد کا ڈیش پیدا ہوتا ہے. آپ کا جواب درست ہے یعنی احساس. ہے.
روزے کا مقصد ڈیش و پرہیزگاری کا حصول ہے؟ جی ہاں، تقویٰ۔ سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ الف، روزے سے کیا مراد ہے؟ جواب، عربی زبان میں روزے کو صوم کہتے ہیں۔ صوم کے لفظی معنی ہے رک جانا۔ شریعت میں عبادت کی نیت سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دوسری خواہشات سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ بے، بیماری یا سفر کی وجہ سے رہ جانے والے روزوں کا کیا حکم ہے؟ جواب، اگر بیماری یا سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھا جا سکے تو رمضان کے مہینے کے بعد اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ جیم، رمضان المبارک میں نفل اور فرض کا ثواب کتنا ہو جاتا ہے؟ جواب، اس مبارک مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ دال، اعتکاف کیا ہے؟ جواب، رمضان المبارک کی ایک اہم عبادت اعتکاف بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے آخری 10 دن مسجد میں اعتکاف کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی سنت ہے۔ شب قدر سے کیا مراد ہے؟ جواب، رمضان المبارک میں ایک رات ایسی ہے جسے شب قدر کہتے ہیں۔ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ اس رات عبادت کرنے والوں پر فرشتے خصوصی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ یہ رات بہت ہی خیر و برکت والی ہے۔ سوال نمبر 5، مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیں۔ پیارے بچوں، تمام تفصیلی جوابات آپ کو ہماری اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے۔ یہیں سے ان تمام جوابات کو نوٹ کر لیجئے اور اچھے سے تیار کر لیجئے۔ پیارے بچوں، سورہ قدر اور شب قدر کے حوالے سے ایک پیراگراف تحریر کریں اور اسے کمرہ جماعت میں پڑھ کر سنائیں۔ ساتھ ہی ساتھ رمضان کے روزے کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں معلومات حاصل کر کے طلباء کو اسمبلی میں یا کمرہ جماعت میں بتائیں اور اپنی معلومات کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ امید ہے آج کا ویڈیو لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور یقیناً آپ نے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور یہ جو سبق میں پڑھایا گیا ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ والدین کا خوب ادب و احترام کیجیے گا۔ اساتذہ کرام کا کہنا بھی مانیے گا۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔